السلام علیکم پیارے رائڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں آپ سب کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا۔ فنار الحم از قلم انو انصاری، قسط نمبر 6۔ آنکھیں نہیں ہیں آپ کے پاس، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ نیچے جھک کر اپنے باکس اٹھاتے وہ ناگوری سے بولی تو وریام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اس ٹڈی کی زبان بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ مس، آنکھیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ میں اپنے راستے پر جا رہا تھا، آپ مجھ سے ٹکرائے، میں نہیں۔ وریام بھی اسے نگوریت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سونیا اسے اگنور کرتے اپنے کلاس میں چلی گئی۔ اس سے ہرگز سامنے کھڑے شخص کے منہ نہیں لگنا تھا۔ وریام نے نگوری سے اس کی پشت کو دیکھا اور سر جھٹکتے پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ وریام یونیورسٹی میں چیکنگ کے لیے آیا تھا۔ وہ کوالٹی اسسورنسی آفیسر تھا۔ پرنسپل اپنے آفس میں نہ تھا، وہ اس وقت اسٹاف روم میں تھا۔ تو وریام بھی اسٹاف روم میں گیا جہاں سب ٹیچرز اور پرنسپل تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں یہاں چیکنگ کے لیے آیا ہوں۔ میں کسی کی بھی کلاس کی چیکنگ کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وریام سب ٹیچرز کو دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے حامی سے سر ہلائے۔ وہ ایک آفیسر کے سامنے بول کر اپنی یونیورسٹی کی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وریام چیئر پر بیٹھ گیا اور پرنسپل اور ٹیچر سے کچھ گفتگو کرنے لگا۔ سب خاموشی سے وریام خان کو سننے لگے۔ وہ ایک نہایت ہی سخت آفیسر تھا۔ بیکام پارٹ 1 سے چیکنگ شروع کرتے ہیں، وریام نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شہرواز، جس کے لیکچرز تھے، وہ وریام کے ساتھ اپنی کلاس میں آیا۔ وریام بھی چیکنگ کے لیے کلاس میں آیا۔ سب اسٹوڈنٹس کلاس میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ لسن ٹو می اسٹوڈنٹ، پروفیسر شہرواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ وریام سر ہیں، یہ یہاں آپ سب کی کلاس لینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ بھرپور حصہ لیں گے ہر سرگرمی میں۔ پروفیسر شہرواز بول کر سائڈ پر ہوا۔ وریام نے سب اسٹوڈنٹس پر نظر ڈالی، پھر لاسٹ بینچ پر بیٹھی سونیا کو دیکھا۔ وہ ماتھے پر تیور ڈالے اسے دیکھ رہی تھی، جسے سے وریام کا یہاں آنا کافی ناگواری گزرا تھا۔ سو گائز، پہلے آپ سب سے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ میرا نام وریام خان ہے۔ مجھے یہاں آپ لوگوں کے لیے کلاس لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اب آپ سب اپنے اپنے نام مجھے بتائیے۔ وریام کے کہنے کی دیری تھی۔ سب اسٹوڈنٹس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد وریام لاسٹ بینچ پر بیٹھی سونیا سے ہم کلام ہوا۔ اسٹینڈ اپ۔ سونیا کو دیکھ کر وریام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ سونیا اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور ناگوری سے اس کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر کے اپنی انگلیاں موڑنے لگی، جیسے وہ وریام پر چڑھا غصہ اپنی انگلیوں پر نکال رہی تھی۔ یور نیم؟ وریام جانتے ہوئے بھی انجان بنا۔ سونیا تیمور خانزادی۔ سونیا بھی انجان بنتے ہوئے بولی۔
جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ تو مس سونیا، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ ورائم نے ایک نظر سونیا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پروگرام؟ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ ابھی سونیا ہی بولی تھی کہ ورائم پھر سے بولا۔ اب کے بار سونیا خاموش ہوئی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا یہ جان بوجھ کر اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ ورائم نے سونیا کو دیکھا، جو بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس سے قبل ورائم بولتا بیل بھیجتے ہی شیروز نے ورائم کی طرف دیکھا۔ سر، لیکچر ختم ہو گیا ہے، پروفیسر شیروز نے ورائم کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ورائم نے سونیا کی طرف دیکھا۔ اس سے بعد میں سبق سکھانے کا ارادہ اس نے دل میں کر لیا تھا۔ اوکے، ورائم بول کر رکا نہیں تھا، باہر نکل گیا۔ بدتمیز کمینہ، میری انسلٹ کرنے سوچ رہا تھا شاید۔ سونیا منہ بناتے بولتے ہوئے باقی اسٹوڈنٹس کی طرف باہر نکلی۔ اپنے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اندر کھینچا۔ اسے اچانک اقتدار پر سونیا کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ آس پاس نظریں گھمائے۔ مقابل نے اسے اسٹور میں کھینچا تھا جہاں کتابیں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ پھر سامنے کھڑی ورائم کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سونیا غصے سے بولی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ میں بدتمیزی کر رہا ہوں؟ ورائم نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ وہ انجان بن گیا۔ ظاہر ہے تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی بدتمیز نہیں ہے۔ تمہیں ہی کہہ رہی ہوں، وہ گرا کر بولی۔ شش، اپنے لالا کو سمجھاؤ، میری بھتیجی کو طلاق دے دے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میری بھتیجی چھوٹی ہے، اس حیوان کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ورائم اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بس چاہتا تھا طراسم جلد سے جلد ان کی چھوٹی حویلی واپس آ جائے۔ تو کیا کر لو گے ہاں؟ میرے لالا غیرت مردوں میں سے ہرگز نہیں ہے جو اپنی بیوی کو طلاق دیں گے۔ اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے ہم کلام ہونے والے؟ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو جاؤ میرے لالا کے منہ پر بولو کہ طراسم کو طلاق دے۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولی۔ ورائم کو آگ کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی باتیں اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اب تک اس کا برا حشر کر چکا ہوتا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، لڑکی، مت بولو۔ لڑکیوں کے ساتھ لمبی زبان اچھی نہیں لگتی۔ اگر آئندہ مجھ سے زبان چلائی تو کیا؟ ثانیہ نے کندھے اچکائے اور ورائم کو یہ بات مکمل ہونے سے پہلے تقریباً پھنکاری تھی۔ تو یہ کہ میں کاٹ دوں گا تمہاری یہ چلتی زبان۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا، تم سے اور تمہارے سو کولڈ لالا سے برداشت نہیں ہوگا۔ سو انہیں کہو میری بھتیجی کو چھوڑ دیں، اس لیے وارن کر رہا ہوں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنکھیں گڑائے کہنے لگا۔ دلاہم طراسم کو لے گیا تھا، جس کی وجہ سے پہلے ہی ورائم کے اندر لاوا پھٹنے کے قریب تھا، اور اوپر سے سونیا کے آگ اگلتے الفاظ۔ تم جو کر سکتے ہو کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سونیا نے بے فکری سے بولی۔ بہت مہنگی پڑے گی تمہیں تمہاری یہ زبان، لڑکی۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اسے پھر سے وارن کرنا چاہا، لیکن وہ بھی دلاہم خان زادہ کی بہن تھی۔
کہاں اتنی آسانی سے اپنے آپ پر قابو پا سکتی تھی۔ ورائم غصے سے جلتا بھانتا اسٹور روم سے باہر چلا گیا، کیونکہ اگر وہ ایک پل بھی وہاں رکتا تو سونیا کا حشر بگاڑ دیتا۔ سارم، آپ پلیز جا کر ریحانہ بھابھی سے بات کریں، وہ دلہام کو کہیں کہ طلاسم کو ہمیں واپس کر دے، وہ ابھی چھوٹی بچی ہے۔ سارم، جو کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اور اپنی جلتی آنکھوں کو سکون دینے کے لیے بیڈ پر نیم دراز ہوا، لیکن اسے نیند کہاں آنی تھی۔ بیٹی اس سے دور جا چکی تھی، جو شاید اس کے پاس کبھی واپس نہ آتی، اور کب سے بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ علینا پھر سے اس کے پاس آ کر التجائی انداز میں بولی، میں کیا کروں علینا، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اٹھ کر بیٹھتے وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ آنکھوں سے آنسو پھسل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہوا۔ تو کیا سارم، ہم پوری عمر اپنی پھول سی بیٹی کو اس جلاد کے پاس رہنے دیں گے، جس نے میری بیٹی کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا؟ علینا خانم کو شدید قسم کی نفرت دلہام خانزادہ سے محسوس ہوئی۔ بیگم، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اب دلہام خانزادہ کی بیوی ہے۔ دوسرا، میں نے خود ہی حامی بھری تھی اپنی بیٹی ونی میں دینے کی، اس کا گواہ پورا گاؤں ہے، میں دلہام پر کیس بھی نہیں کر سکتا۔ سارم اچھا خاصا پریشانی میں بولا۔ سارم، آپ جا کر ریحانہ بھابھی سے بات کریں، وہ دلہام سے بات کریں، وہ اپنے مورے کی بات رد نہیں کرتا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ التجائی بولی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں جا کر بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ لو، جلدی ہی ہم اپنی طلاسم کو لے آئیں گے۔ سارم خان نے آگے بڑھتے علینا خانم کو آغوش میں لیا، جن کی حالت طلاسم کے جانے کے بعد خراب ہو گئی تھی۔ سارم، میں نہیں جانتی، مجھے میری بیٹی چاہیے، آپ کچھ بھی کر کے مجھے میری بیٹی لا کر دے دیں، وہ بہت معصوم ہے، اس کی عمر پڑھنے کی ہے، کہاں وہ 10 سال کی عمر میں بیوی کے درجے پر فائز ہو گئی ہے۔ آنسو بہتے ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بھاری آواز میں کہا، جو رونے کے باعث ہو گئی تھی، تم پریشان نہ ہو بیگم، انشاءاللہ جلد ہی ہماری طلاسم ہمارے پاس ہوگی۔ میں ابھی جا کر ریحانہ چاچی سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گی۔ سارم نہیں اپنی خانم کو حوصلہ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ کمرے میں رکے تو علینا خانم کو رونا بند نہیں ہونا۔ طلاسم باہر لان میں کھیل رہی تھی، وہ کبھی چیئر کے اوپر چل کر چھلانگ مارتی تو کبھی لان میں بنی 2-3 سیڑھیوں پر جا کر وہاں سے چھلانگ مارتی۔ ابھی وہ اسی طرح کھیل کود کر رہی تھی۔ لان میں بھاگتے ہوئے جب اس کا پاؤں پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گئی، ہلکی سی چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھی، گھٹنے سے نیچے چوٹ لگی تھی۔ ٹراؤزر اوپر کر کے دیکھا تو وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسے شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی۔ اسے ہلکی سی بھی خروش آتی تو وہ پریشان ہو جاتے اور اسی پل یا تو ڈاکٹر کو چھوٹی حویلی بلاتے یا اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے۔
ایک لمحہ کے لیے اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا کہ شاید اس کے بابا آ کر اسے ہاسپٹل لے جائیں، لیکن جب اس کے بابا نہ آئے تو گھٹنوں میں سر دیے بے آواز روزو قطار رونے لگی۔ پری اداس کیوں بیٹھی ہو یہ؟ ریحانہ خانم لان میں گئی جہاں طلاسم گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے بال سلائے۔ بابا پاس جانا ہے۔ گھٹنوں میں سے چہرہ اٹھا کر اوپر کیا تو اس کا چہرہ سرخ بھیگے رخسار اور بھیگی آنکھیں دیکھ کر ریحانہ خانم نے اسے اپنے گود میں اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ آخر کب تک ایک بیٹی اپنے باپ سے دور رہتی؟ طلاسم اپنی ماں سے زیادہ سارم خان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ سارم خان ہی اسے کھانا کھلاتا، اس کے بال بناتا اور اس کی ہر خواہش بولنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا۔ بیٹا، دلالم نے منع کیا ہے۔ ریحانہ خانم نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر پیٹھ سے لائی۔ طلاسم نے فوراً اپنا چہرہ ان کے سینے سے نکالا اور گود سے اٹھ کر اس زمین پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیو پاس نہیں رہنا، مجھے میرے بابا پاس جانا۔ سختی سے وہ اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے رخسار حد سے زیادہ سرخ ہو گئے، جیسے ابھی خون نکل آئیں گے۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑیں صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ پری بیٹا، آپ نے اپنی پوری زندگی یہیں پر گزارنی ہے، تو خود کو عادت ڈال لو یہاں پر رہنے کی۔ اسے اٹھا کر اپنے گود میں بٹھانا چاہا تو طلاسم ریحانہ خانم کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے مورے اور میرے بابا پاس جانا ہے۔ وہ ایک ہی رٹ لگائی بیٹھی تھی، کبھی اپنے بہتے ہوئے ناک کو صاف کرتی تو کبھی بھیگے رخساروں کو، اور کبھی ضد کرتے ہاتھ کا مکہ بنا کر زمین پر مارنے لگتی۔ اسے پاؤں پر بے انتہا درد ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پری بیٹا، رونا تو بند کرو۔ ریحانہ خانم نے پھر سے اسے اپنی گود میں اٹھانا چاہا تو ایک مرتبہ پھر طلاسم نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بے ساختہ ہی ریحانہ خانم کی نظر اس کے ٹانگ پر پڑی، جہاں سے انہیں ٹراؤزر گیلا محسوس ہوا۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید پانی ہو، لیکن جب طلاسم کے پاؤں پر لال رنگ کے قطرے دیکھے تو فوراً اس کے ٹراؤزر اوپر کیے تو گھٹنے سے نیچے تقریباً 6 انچ کا گہرا کٹ لگا ہوا تھا۔ ریحانہ خانم نے تکلیف سے اسے ننھی سی جان کی جانب دیکھتے بھائے پھیلائی ان کی گود میں آ جائے۔ مورے، بابا، پھر سے وہی الفاظ وہ سارم خان اور علینا خانم کو یاد کر رہی تھی۔ ریحانہ خانم نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحہ اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی ٹانگ کی طرف، جہاں سے خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے پانی کا نلکا کھول دیا ہو۔ مجبوراً انہوں نے حامی میں سر ہلا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جب دلہام کو معلوم ہوگا تو وہ کس قدر غصہ کرے گا۔ طلاسم نے اسی وقت ان کے گردن میں بازو حائل کر دیے تو ریحانہ خانم اسے گود میں اٹھا کر حویلی کے اندر چلی گئیں۔ مورے، درد ہو رہا ہے۔ ریحانہ خانم کے کندھے پر سر رکھ کر اب وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہوں نے ہبا کو اشارہ کر کے خود کے پاس بلایا اور کہا کہ کمرے سے ان کا موبائل لے کر آئے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ موبائل لے کر
ریحانہ خانم کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیبا سے موبائل لیتے ہی انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سفیان خانزادہ کا نمبر ملایا، جو پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ سفیان خان نے کال ریسیو کرتے ہوئے لہجے میں بھرپور خوشی سمائے ریحانہ خانم کو سلام کیا۔ آج کئی سال بعد انہوں نے سفیان خان کو کال کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سفیان سارم کو لے کر بڑی حویلی آؤ مجھے۔ بھابھی آپ سے شاید بولنے میں غلطی ہوئی ہے۔ سفیان خانزادہ کو پہلے لگا کہ شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن ریحانہ خانم کے الفاظ پر غور کیا تو انہوں نے سوچ کر شاید انہیں الفاظ ادا کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے وہ ان کی بات پوری ہونے سے قبل بولا، مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی سفیان، طراسم کو چوٹ لگی ہے اور ضد کیے جا رہی ہے، مجھے بابا سے ملنا ہے، تو اپنے بیٹے کو لے کر فوراً میری حویلی آؤ۔ ریحانہ خانم نے سخت لہجہ اختیار کر کے سفیان خان کو کہا تو انہوں نے فوراً ہاں میں جواب دیا تو ریحانہ خانم نے کال کٹ کر دی۔ اب رونا بند کر دو، تمہارے بابا اور دادا آ رہے ہیں۔ الفاظ سنتے ہی طراسم آنکھوں میں کئی آنسو لیے مسکرانے لگی کہ وہ اپنے بابا سے ملے گی۔ اسے دلاہم خانزادہ کے پاس آئے ابھی 24 گھنٹے ہوئے تھے۔ پہلے تو اسے لگا کہ دلاہم جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ اسے گھر نہیں جانے دے گا، لیکن جب وقت زیادہ ہو گیا تو اب اسے شدت سے اپنے بابا اور مورے کی یاد ستا رہی تھی۔ ریحانہ خانم نے طراسم کے زخم کے اوپر ڈھیر سارا کاٹن رکھا تھا، جو سفید رنگ سے لال رنگ اختیار کر گیا۔ سارم خان جو حویلی سے باہر نکلا تھا تاکہ بڑی حویلی جا کر ریحانہ خانم سے بات کر سکے، اسی پل سفیان خان باہر آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ریحانہ خانم کی کال آئی ہے، وہ تمہاری بڑی حویلی بلا رہی ہے۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے اور کچھ دیر میں ہی بڑی حویلی پہنچ گئے۔ بڑی حویلی کے لاؤنج میں جیسے ہی داخل، طراسم جھٹ سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ جب وہ منہ کے بل لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ سارم خان نے بھاگ کر اسے اپنی گود میں اٹھایا تو وہ اپنے بابا کی گردن میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ سارم خان نے اپنی بیٹی کے گرد سخت احسار بنا لیا اور پھر اس کا چہرہ سامنے کر کے پیشانی، رخسار اور آنکھوں پر بوسہ دیا۔ 24 گھنٹے انہیں 24 سال کے برابر لگے تھے۔ ریحانہ خانم رخ موڑے کھڑی تھی۔ انہوں نے نہ سفیان خان کی جانب دیکھا اور نہ ہی سارم خان کی جانب۔ بابا جانے، گھر جانا ہے، سارم کے رخسار پر بوسہ دے کر آنسو بہاتے ہوئے کہا تو سارم خان نے فوراً حامی سر ہلایا اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دے کر اپنے سینے میں سختی سے بھینچ لیا۔ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے، پٹی کروانے دو۔ اسے ڈاکٹر کے آتے ہی ریحانہ خانم نے ہونس دوسری جانب رخ کیے سارم خان سے کہا۔ سارم نے طراسم کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ سختی سے تھام کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر طراسم کی زخم کی مرہم پٹی کرنے لگی۔
تو وہ اور زیادہ بلند آواز میں روتے ہوئے اپنے بابا کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ہیبا ہاتھ باندھے سر جھکائے ہوئی وہاں کھڑی تھی۔ بابا کی جان اپنی گڑیا کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی پٹی ہو چکی تھی اور اس کا رونا ابھی تک بند نہ ہوا۔ ریحانہ بھابھی، سفیان خان نے نظریں چراتے ہوئے انہیں پکارا۔ قتل بیٹے سے ہوا تھا، لیکن شرمندگی انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ریحانہ بھابھی ایک مرتبہ پھر سے پکارا، لیکن انہوں نے سفیان خان کو جواب نہ دیا۔ چاچی، میں طلاسم کو لے کر جا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر سارم خان کھڑا ہو گیا۔ رک جاؤ سارم، تم طلاسم کو یہاں سے لے جا کر دلہام کے غصے کو ہوا دو گے، اور پھر جو حالات وہ تمہارے لیے دن بنا دے گا تم سہ نہیں پاؤ گے۔ تو بہتر ہے طلاسم کو یہیں پر چھوڑ جاؤ۔ وہ ضد کر رہی تھی، پٹی نہیں کروا رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں بلایا۔ مل لیا تم نے اپنی بیٹی سے اور تمہاری بیٹی نے تم سے۔ اب جا سکتے ہو یہاں سے تم۔ ریحانہ خانم نہایت ہی سخت لہجہ استعمال کر کے سارم خان کے پاس جا کر طلاسم کو اپنی گود میں لینے لگی۔ جب وہ سختی سے اپنے بابا کے پاس ساتھ چپکی گئی، بابا، میں دیو پاس نہیں رہنا، دیو مارتا ہے۔ طلاسم کے الفاظ سن کر سارم خان نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ دلارام خان زادہ جنون کی آگ میں اس قدر گم ہو گیا ہوا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی پر ظلم کرنے لگا۔ سارم خان صرف یہ سوچ ہی سکا، بھابھی، آپ نے کیسے دلالم کو طلاسم پہ ظلم کرنے دیا؟ جانتا ہوں میرے بیٹے نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کی سزا حقدار طلاسم ہرگز نہیں ہے۔ میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ 10 سال پہلے زبان دی گئی تھی۔ سفیان خان زادہ سارم خان کے بولنے سے قبل ہی بولے۔ انہیں اس بات پر پختہ یقین تھا کہ ریحانہ خانم کی ہوتے طلاسم کے ساتھ کبھی غلط رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بچے کی بات پر یقین کیا۔ بچے تو بات کو ہمیشہ گول کر کے بتاتے ہیں۔ دلالم خان زادہ نے اس کے ساتھ نہایت سخت رویہ اختیار کیا، لیکن اپنی مورے کی وجہ سے اب اس کا رویہ طلاسم کے ساتھ پہلے سے کچھ نرم تھا۔ بچوں کا کام ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر بات کرنا۔ ریحانہ خانم نے انہیں صاف لفظوں میں نہ بتایا، لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں واضح کر دیا کہ ان کے بیٹے نے اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کیا۔ چاچی، میری بیٹی جب بالغ اور مکمل طور پر جوان ہوگی تو میں اسے خود دلالم کے پاس چھوڑ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ آپ بھی ایک عورت ہیں، خود ہی سوچیں، ایک چھوٹی سی بچی بیوی کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی نابالغ ہے۔ سارم خان طلاسم کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے بال سلاتے ہوئے تڑپ کر بولا، وہ کیسے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ایک نوجوان مرد کے حوالے کر سکتا تھا؟ اس سے قبل
ریحانہ خانم کچھ بولتی، سارم خان طلاسم کو گود میں اٹھائے موڑا ہی تھا۔ اپنے پیچھے دلالم خانزادہ کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے، اور سفیان خانزادہ کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ طلاسم دلالم کو دیکھ کر اپنے بابا کے ساتھ اس طرح چپک گئی کہ دلالم اسے اس کے بابا سے جدا نہ کر پائے۔ جاری ہے۔